السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں درخت بہت ہیں لیکن سب پر پھل نہیں لگتے، اور کس قدر پھل ہیں لیکن سب عمدہ نہیں ہوتے، اور زیادہ علوم میں لیکن سب نافع نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہتا، کیا کہہ رہے ہیں کہ درخت بہت ہوتے ہیں لیکن سب پر پھل نہیں لگتے، پھل بہت سارے ہیں لیکن سب اچھے نہیں ہوتے، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ زیادہ علوم ہیں، بہت سارے علم ہیں لیکن سب کے سب فائدہ مند نہیں ہوتے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ پتہ چلا کہ ہم کو فائدہ مند جو علم ہے اسی کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو ویسے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حاضرہ میں لوگوں کی جو ہے عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں۔ ہمارے باپ داداؤں کے ٹائم پر بھی 100 سال 125 سال لوگ جی لیتے تھے، ہے نا، 70-80 تو ایک عام چیز تھی۔ اب ہمارے ٹائم پر 50-60 رہ گئی ہے کیا نہیں؟ ہم لوگوں کے ٹائم تک 50-60 میں ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اتنے کم ٹائم میں ابھی کیا کیا حاصل کریں؟ پھر تم کو ڈاکٹر انجینئر بھی بننا ہے نا، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے، پھر کمانا بھی بہت ہے، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے، ہے نا، پھر اس کے بعد کیا بچے گا؟ تو اب جو بچا کھچا ہے وہ علم آخرت ہی حاصل کر لے تو بہتر ہے۔ تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے شروع کیا ہے۔ سمجھ لاؤ کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو جو فائدہ مند علم ہے وہ حاصل کرو اور اس سے فائدہ اٹھا کے نکل لو انشاءاللہ۔ اب کچھ ایسے مغالطے دور کریں گے انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ الفاظ علوم میں تبدیلی کا بیان، ایسے لفظ جو علم کے طور پر استعمال ہوتے تھے لیکن پہلے ان کا مفہوم کچھ اور تھا اور اب کچھ اور بنا لیا گیا، ان کی آڑ میں اب کچھ دوسری چیزیں چل رہی ہیں، جیسے میں نے بتایا شربت اور شراب۔ سنو، کہتے ہیں برے علوم شرعیہ میں اس لیے مل جل گئے کہ بعض لوگوں نے اپنی بری اغراض یعنی اپنے غلط مقصدوں کے تحت علوم محمودہ یعنی اچھے علوم کے نام تبدیل کر کے ان سے وہ معنی مراد لے لیے جو صالحین نیز دور اول کے لوگوں کی مراد سے متصادم ہے، یعنی وہ نہیں ہے جو ان کے ٹائم پر تھا۔ دلیل میں نے جو بولا وہ ایگزیکٹلی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یعنی کچھ لوگوں نے اپنی دنیاوی غرض کو پورا کرنے کے لیے وہ نام تو وہی رکھا، لیکن اب چیزیں کچھ اور شروع کر دیں جس سے ان کی غرض پوری ہو گئی لیکن دین میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اور یہ 5 الفاظ ہیں جن میں تبدیلی آئی ہے نا، پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ ہے۔ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، ہم کو آج یہ ایک راز پتہ چلے گا۔ آج تک ہم صرف سنتے رہتے تھے بیانات کے اندر، ہاں یہ چیز وہ چیز، اب ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ ہوتا ہے نا کتنا، ابھی دیکھو جیسے کوئی شخص بد مذہب ہے، کوئی شخص بد مذہب کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے بد مذہبیت پورے گھر میں دیکھی، پورے علاقے میں دیکھی، ہے نا۔ مان لیجئے کوئی دیوبند میں پیدا ہوا، ہے نا، اس نے دیکھا علاقے میں دارالعلوم دیوبند، پھر اس کے اندر جو پڑھائی وڑائی ہو رہی ہے جو سب، پھر اس کے بعد میں آس پاس کے علاقے میں بھی سب وہی، ہے نا، جماعت جاری جہاں جاری ہو تو سیدھی سی بات ہے وہ تبلیغی جماعت کی مسجد کے اندر دیوبندی مسجد میں اترے گی، وہاں اترے، وہاں پر بھی جب بیٹھے بولے ارے پوری دنیا میں دیوبندیت ہے، اس کا کیا دماغ میں آئے گا؟ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں دیوبندیت ہے، تو اس کا مائنڈ تو وہی بن جائے گا۔ وہ اب ان لوگ اسی کو دین کا کام سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ان لوگ اسی کو تبلیغ سمجھتے ہیں، لیکن اصل تبلیغ تھی کیا ہم جانتے ہیں۔ اصل تبلیغ کیا تھی اور تبلیغ ہو کس چیز کی رہی ہے؟ خود اشرف علی تھانوی نے، مولانا الیاس کاندھلوی
مولانا الیاس کاندلوی جس نے تبلیغی جماعت بنائی، بانی ہے تبلیغی جماعت، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کے مرید نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا نام ہے سوانح الیاس، ایسا کچھ تو نام ہے، میرے ذہن سے نکل گئی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو. یہ تبلیغی جماعت بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو. طریقہ تبلیغ کس کا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ ہونا چاہیے. اس نے کیا لکھا؟ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو اور تعلیمات اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عام ہو جائیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ طریقہ تبلیغ بھی سرکار کا ہونا چاہیے اور جو تعلیمات ہے وہ بھی سرکار کی ہونی چاہیے، ہے نا. تو تم کون سی نئی جماعت پیدا کرنا چاہتے ہو؟ باقاعدہ لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے اس کی ملفوظات میں، ملفوظات اشرف علی تھانوی، اس نے لکھا ہے کہ ارے میاں ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی قوم پیدا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی قوم پیدا کریں. کیا ان لوگوں نے نئی قوم پیدا ہو گئی نا، بنا مچھی والی، چھوٹے پاجاموں والی، ہے نا، لمبے لمبے کرتوں والی، دیکھ کر ہی بھیانک لگتا ہے. لوگ سوچتے کہ یہ کون سے پلانیٹ سے اترے ہیں لوگ، ہے نا. تو بہرحال اب جو لوگ، میں نے ایک شخص سے کہا، ایک جو تبلیغی جماعت سے جوائنٹ تھے لوگ، ابھی کیا ہے تھوڑا بہت ایسی ہنسی مذاق ہم لوگ کو لگتی ہے، لیکن یہ ہے بہت سیریس میٹر کہ جب کوئی بیچارہ گمراہ ہوا، بد مذہب ہو گیا، اللہ اس کو بچائے برے یعنی عقیدے سے، جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی تو آخرت برباد ہو گئی بیچارے، ہے نا. دو لوگ تھے جو مطلب بہت پہلے کی بات ہے، تبلیغی جماعت سے اپنے یہاں پر آئے تھے، تو ان کے یہاں آنے سے ان کو تکلیف تو ہوگی، تو ان میں سے ایک شخص ان کے ساتھ آیا مجھ سے بات کرنے کے لیے. بولے کہ آپ نے ان کو جماعت سے روک دیا. مولا ہاں روکا. تو بولے جماعت سے روکنے کا کام شیطان کا ہے نا. میں بولا کہ بد مذہبیت کی طرف اگر کوئی جا رہا ہے تو اس سے بچانا یہ کام ایمان والے کا ہے، شیطان کا نہیں. سمجھ میں؟ بولے کہ کیا بد مذہبیت، اس کو اسی پر لانا تھا. تو میں نے بتایا دیکھو اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں تبلیغی جماعت کے، اور تبلیغی جماعت کی جو بانی ہیں ان کا نام الیاس کاندلوی ہے. بولے ہاں الیاس کاندلوی کا نام اس کو پتہ تھا، اشرف علی تھانوی کا پتہ تھا، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی کو نہیں جانتا تھا، ہے نا. تو اس کو میں نے یہ سب بتایا. بولا کہ اب جو تبلیغی جماعت ہے یہ کیا پھیلا رہی ہے؟ انہی کا عقیدہ پھیلا رہی ہے. بولا اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کی کتابوں سے بتایا، دیکھو ایسا 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 ایسا. تو اس پر بحث چل رہی تھی. بحث کا مطلب میں ان کو بحث نہیں کر رہا تھا، مطلب ان کو باتیں بتا رہا تھا کہ دیکھو ایسا ایسا پرابلم ہے. تو جو جماعت کے عقیدہ برا ہے، خراب ہے، تو اس جماعت کے ساتھ رہ کر ہم جو ہے نماز روزے کی دعوت دیں گے تو جتنے لوگ کو ہم جوائن کریں گے اپنی محنت سے، وہ لوگوں کا بھی عقیدہ خراب ہو جائے گا تو اس کا وبال ہمارے سر آئے گا یا نہیں. تو بولا کہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے نا، ہماری سنی دعوت اسلامی تحریک ہے، ان کے ساتھ کرو، ہم بھی تو کرتے ہیں. دیکھو میں مدعے پر آیا، کیسے کیسے دیکھو لایا میں اس کو. بولا آپ دیکھو آپ کتنی جماعت میں گئے؟ 3 دن کی، 40 دن کی. بتایا 40 دن کی بھی گیا ہوں، 3 دن کی ہر مہینے جاتا ہوں، ہر مہینے میں 3 دن جاتا ہوں، 40 دن کی بھی گیا ہوں، اور شاید اس نے 6 مہینے بھی کہا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ 6 مہینے جاتا تھا، وہ بھی میں چلا گیا ہوں. وہ اپنے علاقے میں رہتا ہے، یہ بازو والی بلڈنگ میں ابھی بھی آتا ہے. اب وہ مطلب وہ پہلے ایسا نہیں رہا. بہرحال تو میں نے کہا کہ آپ کو سنت، آپ اتنی جماعت میں گئے. اس ٹائم تک میں کبھی کسی قافلے میں نہیں گیا تھا، تب تک کہ میں کسی قافلے میں نہیں گیا تھا، لیکن الحمدللہ امامہ پہنتا تھا، امامہ اور سنت کی پابندی. بولا آپ بتاؤ کہ آپ اتنے دن تک گئے جماعت میں، آپ نے کیا سیکھا؟ بولے نماز روزہ یہ سب وہ سب سیکھا. بولا سنتیں سکھائی جاتی ہیں نا تبلیغی جماعت میں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں. بولا آپ اس ٹائم پر وہ لنگی اور شرٹ میں تھا، ٹوپی تھی اور داڑھی بھی نہیں تھی، اور وہ ایسے ہی یعنی رہتا تھا. دیکھو 3 دن ہر مہینہ جانے والا، لیکن ابھی تک داڑھی نہیں تھی اس کی، ٹھیک ہے، اور شرٹ اور لنگی میں نماز پڑھنے آیا تھا، کیونکہ نماز پڑھ کے ہی نکلا تھا اور میرے پاس بیٹھا تھا، اور ٹوپی تھی سر پہ. بولا دیکھو آپ لوگ جماعت میں جاتے ہو، آپ بتاؤ اس ٹائم پر یہ تبلیغی جماعت والے امامہ نہیں پہنتے تھے. اس ٹائم کی بات ہے، آج سے قریب 22-23 سال پہلے کی بات ہے. اس ٹائم ابھی یہ ان لوگوں نے اب شروع کیا ہے، پچھلے کچھ 10-12 سال سے امامے کی پابندی شروع کی ہے، لیکن پہلے جو ہے نہیں پہنتے تھے. ان کو آتا بھی نہیں تھا باندھنے، مجھ سے آتے تھے بندھانے کے لیے. ان لوگوں کی شادیاں ہوتی تھی تو مجھ سے امامہ بندھانے کے لیے آتے تھے. تو اس نے، میں نے کہا کہ آپ نے تبلیغی جماعت میں گئے، دیکھو سنت کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، امامہ پہننا سنت
ہے نا, داڑھی رکھنا سنت ہے. خیر داڑھی تو خیر اس نے نہیں رکھی, وہ ایک الگ چیز تھی, لیکن امامہ مولا کہ آپ کے بڑے امیر صاحب وغیرہ سب وہ چھوٹی جالی والی ٹوپی پہنتے ہیں. مولا امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ بولے تو کیا ہوا, ٹوپی بھی تو سنت ہے نا. میں بولا آپ کو پتہ ہے امامے کے بارے میں؟ بولا آپ تبلیغی جماعت میں اتنی مرتبہ جا کے آئے, آپ بتاؤ کہ امامہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دن مسلمان عرب اپنے سروں سے امامہ اتار دیں گے, ان کی عزتیں اتر جائیں گی. اور امامہ پہننے والے کا علم بڑھتا ہے, علم میں برکت ہوتی ہے. امامہ اتار کر جو شخص اپنے گھر میں رات میں ٹانگتا ہے, اس کی زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں. امامہ پہننے والا رستے سے چلتا ہے تو سامنے سے شیطان آئے اگر دیکھے تو راستہ بدل دیتا ہے. اور امامہ پہن کر ایک نماز جو ہے بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہوتی ہے. بولا اتنی ساری فضیلت ہے, پھر تم لوگ سنت کی تبلیغ کیا کر رہے ہو؟ جو تمہارے میں کوئی نہیں پہنتا امامہ, تمہارے امام بھی نہیں پہنتے, امیر صاحب بھی نہیں پہنتے, سنتیں کہاں سے مطلب سکھا رہے ہو؟ بولا پھر آپ کہتے ہو نماز کی دعوت. بولا بتاؤ نماز میں شرائط کتنے ہیں؟ میں نے فرض نہیں پوچھا, میں فرض پوچھتا شاید بتا دیتا. بولا شرائط کتنے ہوتے ہیں؟ تو بولا 14 فرض ہیں. میں بولا کیسے؟ تو بولے, میں بولا کہ میں فرض کی نہیں شرط کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا کنفیوز ہو گیا وہ. بولا شرط جو ہے نا, نماز شروع کرنے کے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے, جس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی, اس کو شرط کہتے ہیں. اور شروع ہونے کے بعد نماز میں جس کا ہونا ضروری ہے, جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں, اس کو فرض کہتے ہیں. بولا تم کو ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ ہے. بولا پھر تم نے سیکھا کیا؟ 3 دن تم نے برباد کیے, اور 6 مہینہ تم نے برباد کی, 40 دن گئے گھوم کے آئے. بولا ملا کیا, سیکھا کیا؟ بولا یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, بولا میں نے کبھی زندگی میں کوئی 1 دن کے بھی قافلے میں نہیں گیا ہوں, لیکن ہم نے یہاں اجتماع سے سیکھ لیا, کیا ضرورت ہے جانے کی. اور بولا یہ جو میں بتا رہا ہوں ہمارے اجتماع کے اکثر لوگ جانتے ہیں سب. بولے تو سیکھنے کے لیے, یہ سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سکھانے کے لیے جایا جاتا ہے, سیکھنے کے لیے نہیں جایا جاتا ہے, سکھانے کے لیے جایا جاتا ہے. خیر اس سے تو کیا بولا کہ آپ جو ہے ان کو جو 2 لوگ ہیں ان کو آپ لے کر جا رہے ہیں, الگ کر رہے ہیں اور ایسا. تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے ان کو سمجھایا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے کہ جس زمانے میں, ایک زمانے میں کیا تھی, پھر ایک نیا ماحول بنا کر نئی چیزیں پیدا کی گئی, لوگ اس کو جو ہے دین سمجھنے لگے. تو اب جو شخص تبلیغی جماعت میں رہے گا وہ تو اسی کو دین سمجھے گا, اسی کو تبلیغ سمجھے گا, اور پورا ڈیووٹیڈ ہو کر اس میں کام کرے گا, پوری قربانی کے ساتھ. اور اسی لیے بیچارے کرتے بھی ہیں, پوری زندگیاں ان کی کھپ جاتی ہیں. لیکن ایک چیز ہے, اگر کوئی شخص واقعی دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوا, ان میں بھی اگر محبت کرنے والا ہوا اور وہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خالص ہوا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کس راستے سے بچائے گا, ان میں رہنے کے باوجود بھی بچ جائے گا انشاءاللہ. جیسے کہ کوئی 10 مالے سے گر کر بھی چوٹ نہیں لگتی, آگ کے اندر رہ کر بھی جلتا نہیں, بلڈنگ گر جاتی ہے پھر بھی زندہ نکل جاتا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. اور اللہ تعالیٰ بچائے, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا لے. لیکن اس کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے, اخلاص بہت ضروری ہے. یہی چیز ہے علم آخرت. جس کو علم آخرت مل گیا, جو اپنی آخرت کے لیے کوشاں ہے, کوشش کر رہا ہے, صحیح وے میں ہے نا, تو وہ آگ میں سے بھی رستہ نکال لے گا. اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سے بھی رستہ دے دے گا. اور ہم اہل سنت ہیں, ہم صحابہ کرام کے اور اولیاء کرام کے راستے پر ہیں. اگر ہم نے علم آخرت حاصل نہیں کیا تو اس راستے پر ہونے کے مغالطے میں, یعنی وہم میں ہی پوری زندگی نکل جائے گی, اور بعد میں پتہ چلے گا کہ ان سے تو ہمارا دور سے واسطہ بھی نہیں تھا. اس کے لیے کچھ چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے کہ حقیقت میں وہ چیزیں کیا تھیں اور بعد میں اس کو لوگوں نے کیا بنا دیا. ہم کہیں جو ہے مغالطوں کے اندر زندگی تو نہیں گزار رہے, ہے نا, ایلیوژن ہوتا ہے نا, ایلیوژن میں زندگی کہیں نہیں گزار رہے ہیں. اس کو کلیئر ہونا ضروری ہے, اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. تو سنیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں جو آج بدل دی گئیں وہ 5 ہیں, 5 لفظ ہیں. سب سے پہلا فقہ کہتے ہیں لوگ اس کو, مسئلے مسائل کے کو اخذ کرنے کے علم کو فقہ کہتے ہیں نا, ہے نا. فقہ جو ہے دین کی سمجھ, اس کو فقہ کہتے ہیں. کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقہ عطا فرماتا ہے. فقہ سے مراد دین کی سمجھ ہے, اور دین کی سمجھ سے مراد علم آخرت. یہ والا فقہ نہیں ہے, تو یہ لفظ کے اندر چینج کیا. دوسرا ہے علم, ایک دم سمپل سی چیز, علم. ہم نے کس چیز کو علم سمجھ رکھا ہے, یہ آگے تفصیل آنے والی ہے. علم میں کیا تبدیلیاں ہوئیں,
پہلے کس چیز کو علم کہا جاتا تھا، اب کس چیز کو علم کہا جاتا ہے۔ تیسرا توحید، توحید جو آج پورے عبد الوہاب نجدی کے پیروکار توحید کو لے کے چل رہے ہیں، حقیقت میں وہ توحید سے ان کا دور سے واسطہ ہی نہیں ہے نا۔ اور چوتھی چیز تذکیر، ذکر، ذکر کی محفلیں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر، اچھل کے پنکھوں پر بیٹھتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو بھی دیکھا ہوگا ہے نا۔ اور لیکن یہ وہ والا ذکر نہیں ہے، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا، اس کو بھی ذکر کی محفل کہتے ہیں نا۔ بیانات کی محفلیں آگے تفصیل آنے والی ہے، کون سی بیان کی محفل میں بیٹھو اور کون سی بیان کی محفل میں مت بیٹھو۔ یہ تو ہم نے سنا ہے، وہابی کی محفل میں مت بیٹھو، بد مذہب کی محفل میں مت بیٹھو، لیکن سنی کی محفل میں بھی کس میں بیٹھو اور کس میں نہیں بیٹھو یہ آئے گا، سمجھ میں آئے؟ یعنی کون لوگ جو ہے اہل ذکر ہیں اور کون لوگ اس سے باہر ہیں۔ یہ صرف ایمان والوں میں سے بات ہو رہی ہے، بد مذہبوں کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے اس کو اسی میں ڈھک دیا۔ اب جہاں چار سنی جمع ہوئے وہاں پر کچھ بھی شروع ہو گیا تو ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے، سمجھ میں؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہاں پر کام کی بات ہو رہی ہے کیا نہیں۔ اگر کام کی بات نہیں ہے تو ہم کو وہاں پر بھی بیٹھنا نہیں ہے۔ اور تذکیر کے بعد حکمت، حکمت ہم کہتے ہیں نا، حکمت، حکمت بھی جو ہے تھی کچھ اور، اب اس کو بنا دیا گیا کچھ اور۔ تو یہ اچھے نام ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اچھے نام ہیں، اور جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں انہیں دین میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ لیکن اب یہ الفاظ مذموم معنی کی طرف منتقل کر دیے گئے، یعنی اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بری چیزوں کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن نام ان کا آج بھی اچھا ہی ہے۔ تو یعنی کام برے ہو رہے ہیں ان ناموں کی آڑ میں، لیکن نام کا استعمال ہو رہا ہے صرف۔ یہ 950 سال پہلے کی بات ہے، تو اب کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اور چونکہ یہ نام ان لوگوں پر بولے جاتے تھے پہلے کے جو بزرگان دین، لہٰذا اب جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کی مذمت سے دلوں کو نفرت ہوتی ہے، یعنی ان کو برا کہنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اگر بول دو آج تو تم پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ عالم صاحب کو، ارے عالم علماء اکرام کو تم ایسا کہہ رہے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو امام غزالی نے کہا وہ میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اب ان ناموں سے متصف ہیں، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ برے ہیں، اور ان کی برائی اگر آج بیان کی جائے تو لوگ مطلب تمہارے خلاف بولیں گے اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ برے ہیں، وہ برے ہیں، وہ برے ہیں۔ ان کی برائی کو سمجھنا یہ ہمارا کام ہے اگر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فقہ ہے نا، پہلا لفظ فقہ ہے، اسے دوسرے معنی کی طرف منتقل تو نہیں کیا گیا لیکن اس میں تخصیص کر دی گئی، نہیں اس کو نا کسی خاص چیز کی طرف یعنی یہ لمیٹڈ کر دیا گیا ہے نا، اس کو یعنی اور چیزوں کو اس میں شامل ہی نہیں کر رہے۔ لہذا یعنی جو لوگ فتویٰ کے عجیب و غریب فروع کی معرفت رکھتے ہیں، فتویٰ دینے کے عجیب و غریب فروع کی طرف معرفت رکھتے ہیں، ان کی باریک عقلوں سے واقف ہیں اور اس سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے متعلق مقالات کو یاد کرتے ہیں، انہیں فقہ کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، جبکہ وہ فقیہ نہیں ہیں، وہ ہیں لیکن صرف یہی فقہ نہیں ہے۔ بس جو شخص اس میں زیادہ غور و فکر کرتا ہے فتویٰ نویسی وغیرہ کے اندر اور اس میں بہت مشغول ہوتا ہے، اسے فقہ یعنی بہت بڑا فقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ غلط ہو گیا معاملہ۔ سب سے بڑے فقیہ کون تھے معلوم ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جتنی بھی اولیاء اکرام کی لسٹ ہے نا، سب بڑے بڑے فقیہ تھے ہے نا۔ اگر آپ مسئلے مسائل کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو فقیہ کہتے ہو تو میں نہیں کہوں گا، سمجھ میں آئے، لیکن اگر ان کو علم آخرت کی وجہ سے فقیہ کہتے ہو تو اب یہ ماننے والی بات ہے، سمجھ میں آئے۔ اور اگر جو مسئلے مسائل اور فتوے نویسی کا جو علم تھا اس کی وجہ سے بھی اگر امام ابو حنیفہ کو فقیہ کہا جائے تو وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ واقعی ان کا فقہ ویسا تھا، لیکن صرف وہ اسی وجہ سے بڑے فقیہ نہیں تھے۔ ان کو امام اعظم صرف یہ فقہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ دونوں چیزوں کی وجہ سے تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ان کا فقہ سب سے اونچا تھا تو پھر باقی آنے والے جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، مالک بن دینار جو مالک بن انس تھے، یہ کیوں ان کے خلاف یعنی جاتے؟
تو انہی کی بات کو آگے رکھتے نا کہ یہ بڑے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ ان کو امام اعظم مانتے تھے. یہ باقی کے جو امام ہیں نا وہ ان کو امام اعظم مانتے تھے، لیکن ان کے فقہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے علم آخرت اور ان کے مقام کی وجہ سے. حالانکہ پہلے زمانہ میں فقہ کا لفظ مطلقاً طریق آخرت کے علم، نفوس کی آفتوں کی باریکیوں اور اعمال کے فساد کو سمجھنے کے تعلق سے فقہ کا، یعنی جو نیکیوں کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اور برائیوں کو سمجھتا ہے، یعنی گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے، ان باریکیوں کو سمجھتا ہے، دل کے خطرات کو سمجھتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو سمجھتا ہے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. یہی سب سکھایا جاتا ہے نا یہاں، یہ اصل علم ہے. سمجھ میں آئے کہ تم کو یہ کہ شیطان، میں کئی مرتبہ آپ نے بیان میں سنا ہوگا، شیطان تم کو ایسے بیوقوف بنائے گا، ایسے بیوقوف بنائے گا، تو تم ان باریکیوں کو سمجھو گے نا، یہ سمجھ جو ہے وہ فقہ ہے. سمجھ میں آئے، یہ نہیں کہ مسئلے مسائل کی جو ہے وہ جو فقہ ہے وہ بھی فقہ ہے، لیکن اس سے بڑی فقہ یہ ہے. اور کہتے ہیں حالانکہ پہلے زمانے میں فقہ کا لفظ مطلقاً طریق آخرت کے علم، نفوس کی آفتوں، نفوس یعنی نفس کی آفتوں کی باریکیوں اور اعمال کو فاسد کرنے والے امور کی معرفت، دنیا کی حقارت، دنیا کو برا جاننا، یہ فقہ ہے. خوب واقف جو شخص ہوتا تھا، آخرت کی نعمتوں سے اچھی طرح مطلع ہونا، جنت کا تذکرہ سنا نا یہاں پر، آخرت کی نعمتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہونا، اس کو فقہ کہتے ہیں. یہاں اب بولا جاتا ہے کہ جنت کے بارے میں آپ کو کتنا بھی معلوم ہے لیکن مسئلے مسائل معلوم نہیں، تو اس کو کچھ فقہ ہی نہیں پتا، جبکہ سب سے بڑا فقیہ وہی ہے نا. اور کہتے ہیں اور دل پر خوف چھائے رہنے پر، کسی کے دل پر خوف چھایا رہتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ فقہ والا ہے، سمجھ رکھتا ہے. کیا تھا فقہ اور اس کو بنا دیا گیا کیا. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی دلیل ہے کہ اور چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ان کو ڈرائیں. ہے نا، فقہ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ڈرائیں. اب نماز کے مسئلے مسائل سیکھ کے کون ڈرانے جائے گا؟ نماز کے مسئلے مسائل سیکھنے کے بعد کوئی کہ وضو اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ پانی سے وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یا اس کی پانی کی پاک ناپاک کی تفصیلات سن کر آپ ڈرانے جائیں گے کیا؟ نہیں. تو یہاں بتایا گیا کہ چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ان کو ڈرائیں. یعنی پتہ چلا کہ ڈر یہ اصل فقہ ہے، اللہ کا خوف. تو جس چیز سے ڈرانا اور خوف دلانا چاہیے وہ فقہ ہے. طلاق، عتاق، غلام آزاد کرنا، لعن، سلم اور اجارہ کے فروع مسائل یہ سب فقہ نہیں ہے. ڈائریکٹ کہہ دیا. میں تو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ بھی فقہ ہے، لیکن امام غزالی کہتے ہیں فقہ ہے ہی نہیں. میں کیا کروں، امام غزالی نے کہا ہے. کیونکہ ان امور سے ڈرانا اور خوف دلانا نہیں پایا جاتا کہ بلکہ ہمیشہ اسی کے در پہ ہونے سے دل سخت ہو جاتا ہے. باقاعدہ یہ چیز محسوس کی ہے، ہمیشہ اسی کے در پہ رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور جو انسان صرف اسی میں گھسا رہتا ہے اور کبھی یہ علم آخرت حاصل نہیں کرتا، بعد میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ برائیاں کرنے میں اس کا خوف بھی نکل جاتا ہے. سمجھ میں بولتے ہیں نا، اس کو زیادہ معلوم ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور اس سے خشیت نکل جاتی ہے، دل کا خوف نکل جاتا ہے. یعنی اب تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں، یہ سیکھنا چاہیے، یہ بھی سیکھو لیکن یہ سیکھو، لیکن اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ اس کے چکر میں پڑنے سے دلوں کا خوف نکل جاتا ہے. اسی لیے مسئلے مسائل میں جھگڑا کرنے والوں کو دیکھا گیا کہ ان کے اعمال کے ٹھکانے نہیں ہوتے. آپ دیکھو سنی 24 کی بحث کرنے والے جتنا زیادہ بحث کریں گے ان کے نمازوں کے ٹھکانے نہیں ملے، سنتوں کی پابندیاں نہیں ملے. بولے وہ ہمارا پرسنل عمل ہے لیکن عقیدہ پہلے. بولتے عقیدہ پہلے، بلا شبہ عقیدہ پہلے، لیکن اگر تیرا عقیدہ صحیح ہوتا تو پہلے تو نمازی ہوتا. کیونکہ عقیدہ تو اس کا صحیح ہے جو آخرت کے لیے ڈرے، اور عقیدہ اس کا صحیح ہے جس کو جو نماز کی اہمیت کو سمجھے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو حشر کے میدان میں میرا کیا ہوگا، بقول حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کا مفہوم کہ اس کا خاتمہ مشکل ہے ایمان پر، ہے نا. تو اس کا یہ عقیدہ اگر میرا ہے تو پہلے تو میں نمازی ہوں گا. تو کون سی چیز پر بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ جو تم اس کو عقیدہ کہتے ہو، ہے نا فرق. تو یہ سارے پرابلمس لوگوں میں آئے. کہتے ہیں کہ زیادہ اسی کے در پہ رہنے سے دل سے خوف نکل جاتا ہے، جیسا کہ اب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو ان مسائل کے لیے وقف کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ اس سے مراد ایمان فتاوی نہیں، اور مجھے اپنی عمر کی قسم لغت میں فقہ اور فہم دونوں ہم معنی ہیں۔ گزشتہ دور میں اور آج بھی عادتاً یہ اسی حد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں مجھے میری عمر کی قسم، ہے نا، یعنی پہلے اس طریقے سے ہی تھا لیکن اب یہ سارے پرابلمز پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا البتہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے کیونکہ وہ قوم سمجھتی نہیں۔ جو مسئلے مسائل میں زیادہ گھسے تھے وہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتے، ہے نا۔ ابھی کوئی سامنے، ابھی مان لو کوئی دوست آ گیا، وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، ابھی دوست ہے تو اس کی رعایت کر۔ آپ نے سنا تھا تھوڑے دن پہلے عامر بھائی سے دیوبند میں فتوے بکتے ہیں، ہے نا، 200 روپئے، وہ پیسے بھی بتائے تھے، میں نے نہیں معلوم، لیکن میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ دیوبند میں پیسہ دے کے اور لوگ فتویٰ لیتے تھے، ہے نا، اپنے مطابق۔ سمجھ میں، اللہ کو معلوم کس طریقے سے ان کی ہمتیں اس چیز کو ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان جو ہے یہ سب چیزوں میں پڑتا ہے نا تو وہ کچھ بھی بیچ دیتا ہے۔ آج کل تو نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے نا، لوگ زندہ انسان کو پکڑ کر اس کو مار کر اس کی کڈنیاں اور اس کے آرگنز بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی یہ لوگوں کے لیے معمولی چیز ہے، یعنی لوگ اتنی غیر انسانی حرکتوں پر اتر آئے، تو یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بہرحال تو مخلوق کے دبدبے کو بڑا سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے کم ڈرنے کی وجہ قلت فقہ بتائی گئی ہے۔ جس میں فقہ نہیں وہ اللہ سے کم اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو دیکھیے نیز کیا یہ فروعات فتاویٰ کو یاد نہ کرنے کا نتیجہ رہے یا ان علوم کے نہ ہونے کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان سے سرکار نے فرمایا یہ لوگ اہل علم، دانا اور سمجھدار ہیں۔ حضرت سعد بن ابراہیم زہری سے پوچھا گیا مدینہ طیبہ میں کون سب سے بڑا فقیہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا فقیہ ہے۔ دیکھو کتنا کلیئر کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، باقاعدہ صحابہ اکرام کے قول کے ذریعے جو ہے، ہم کو آثار کہتے ہیں اس کے ذریعے کلیئر کر دیا کہ فقیہ کون ہے نا۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو فتوے کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا فقیہ ہے، گویا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فقہ کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ جو اصل فقہ ہے اس کا نتیجہ تقویٰ ہے کہ وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور تقویٰ باطنی علم کا نتیجہ ہے۔ تقویٰ باطنی علم کا نتیجہ ہے جس کو علم آخرت کہتے ہیں، فتاویٰ اور فیصلوں کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کامل فقہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کبھی فقہ پر حدیثیں سنی تھی؟ فقہ پر اتنی تفصیل میں حدیثیں ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ الحمدللہ امام غزالی نے وہ بھی حدیثیں پیش کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف کرے، نہ اللہ تعالیٰ کے فیضان رحمت سے مایوس کرے، اور نہ ہی قرآن پاک کی بجائے کسی دوسری چیز میں رغبت کرتے ہوئے قرآن پاک کو چھوڑ دے، وہ سب سے بڑا فقیہ ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ جو علم آخرت کی طرف ترغیب دینا وغیرہ جو ہے نا وہ یہ فقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فقہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صبح طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ وہ لوگ فقیہ ہیں، سمجھ میں۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رقاشی اور زیاد نمیری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف، سوچئے کیا مقدس اور کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ نام پھر سے سنو، سرکار علیہ السلام نے کن کی طرف دیکھ کر؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زید رقاشی اور زیاد نمیری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس وقت مجالس ذکر تمہاری ان مجلسوں کی طرح نہ تھی کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں کو واعظ سناتا ہے اور بڑی روانی سے گفتگو کرتا ہے۔
روانی دنا دن بولتے نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. یہ نہیں ہے بیان. بیان کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پیش کرو سمپلی. تمہاری جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں سے نفرت نہ کرے، اتنا سخت ہونا چاہیے. اور قرآن پاک کے لیے بہت سے معنی کا اعتقاد نہ رکھے. یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی روایت ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے پھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اس سے بہت زیادہ نفرت کرے. یعنی اپنے نفس سے بھی نفرت کرنے والا ہو، اپنے آپ سے بھی نفرت رکھنے والا ہو، صرف اللہ سے محبت کرنے والا ہو، وہ سب سے بڑا فقیہ ہے. بس یہ ختم ہونے والا ہے فقہ کے بارے میں. اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم علم کے بارے میں کیا مغالطہ ہوا وہ کل سنیں گے انشاءاللہ. حضرت فرقز بلخی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا تو حضرت فرقد نے عرض کیا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں. ایک مسئلہ پوچھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ فتوے کا یعنی جو اس مسئلے کا جواب دیا. دھیان سے سنو. ایک اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آگے آج کون سا مولوی ہے جو ان کے اوپر فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کے آگے بول دے گا؟ کون ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. کوئی سلسلہ نہیں بچا جو جا کر حضرت حسن بصری سے نہیں ملتا ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت علی سے ملتا ہے. حضرت علی سے جو کچھ آیا وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعہ ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کوئی فتویٰ پوچھا، انہوں نے فتویٰ بتا دیا، اس کا جواب بتا دیا، تو انہوں نے کہا حضرت جو فقہا ہیں وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے فریقت، بطور محبت فرقت کو فریقت کہہ دیا انہوں نے محبت کے ساتھ کا اس میں تصغیر ہے. تجھے تیری ماں غم پائے، یا ایک محاورہ ہے یعنی تجھے تیری ماں غم پائے، پتہ نہیں وہ عرب کا کوئی محاورہ ہوگا. کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے. یعنی تم جن فقیہوں کی بات کرتے ہو وہ فقیہ نہیں ہے. اور فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی رغبت رکھتا ہے، اپنے دین کی بصیرت رکھنے والا ہوتا ہے، اپنے رب کی ہمیشہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، مسلمانوں کی عزت سے اپنے نفس کو روکنے والا ہوتا ہے. یعنی کسی اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی نہیں کرتا، ان کے احوال سے بچنے والا ہوتا ہے، اور ان کی جماعت کا خیر خواہ ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے. اس کو فقیہ کہتے ہیں. تم کون سے فقیہ کی بات کر رہے ہو؟ حضرت حسن بصری، ابھی ایک مسئلہ بتاؤں جو ہے ایسا، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے کیا؟ نہیں نا، ہے نا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے، ہے نا، ہے چینج، ہے نا. تو ایسا رہتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو تھے، اب یہ مسائل کس طریقے سے اخذ ہوئے اور کیسے جو بھی کچھ ہے، لیکن ہم کو عمل کرنا ہے، علماء کرام کی تقلید کرنا ہے. لیکن اب آپ کہیں گے پھر اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل پہ عمل کروں یا پھر ایسا کروں؟ تو یعنی شریعت کا تو یہی فتویٰ ہے اور تم کو اسی پر عمل کرنا ہے، سمجھ میں آئے. لیکن کبھی کوئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ تم کو کسی غیر مسلم کو تم نے دیکھا کہ وہ غیر مسلم واقعی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ اس طریقے سے تمہارے پاس آیا کہ جیسے گوشت مانگنے لگا، غریب بھی ہے نا. اب تم کہو گے شریعت کا فتویٰ ہے تو نہیں دوں، ہے نا. تو اس وقت حضرت حسن بصری کو یاد کر کے دے دینا. بولے چلو آج حضرت حسن بصری کی تقلید کر لیتے ہیں، ہے نا. آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے غالباً نہیں، کسی حنفی امام کے پیچھے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امام شافعی تھے نہیں نا. کسی حنفی امام کے پیچھے جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ آتے تھے تو حنفی طریقے سے نماز پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کا تو خود مسلک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے، رفع دین نہیں کر تو یہ وہ. کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یعنی عزت اور احترام کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. یعنی دیکھو کیسا ان کے اندر آپس میں محبت تھی. تو ہم بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عمل پر کبھی عمل کر سکتے ہیں. بتانا یہاں مقصد یہ تھا کہ فقیہ کیا ہوتا ہے اور فقہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے قول سے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفصیل سے سنا.
یہ آخری چیز جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو پھر سے سن لو. تم نے کسی اپنی آنکھوں سے کبھی کسی فقیر کو دیکھا ہے؟ فقیر تو وہ ہوتا ہے، یہ حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں، فقیر تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی رغبت رکھتا ہے، اپنے دین کی بصیرت رکھنے والا ہوتا ہے، اپنے رب کی ہمیشہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، مسلمانوں کی عزت سے اپنے نفس کو روکنے والا ہوتا ہے، ان کے احوال سے بچنے والا ہوتا ہے. احوال سے بچنے والا مطلب مسلمانوں کے احوال سے بچنے والا. ارے ان کے کیا حالات پرسنل چل رہے ہیں نا، اس کے اندر تم نظر اور کان مت رکھو. کس کے حالات کیا چل رہے ہیں، اندرونی چیزیں نا معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ارے اس کا کیا چل رہا ہے نا. تو وہ سب منع کیا گیا. اس کے احوال سے بچنے والا اور ان کی جماعت کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی ہمیشہ بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے. تو یہ فقیہ ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ فتاویٰ کے فروع مسائل کا حافظ بھی فقیہ ہوتا ہے. امام حسن بصری نے یہ نہیں کہا. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہری احکام کے فتاویٰ پر فقہ کا اطلاق نہیں ہوتا. امام غزالی کہتے ہیں جو یہ فقیہ ہوتے ہیں ان کو فقیہ نہیں کہتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بطور عموم یا بالطبع ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے بطور احسان. میں بول رہا ہوں، امام غزالی نہیں کہا. کہتے ہیں کہ ان کو بھی شامل کر لیا گیا، لیکن اب انہوں نے ہی قبضہ کر لیا پورے فقہ پر جو ہے انہی کا قبضہ ہو گیا، اور جو اصل فقہ تھا وہ غائب ہو گیا. اسلاف کرام عام طور پر یہ لفظ علم آخرت پر ہی بولا کرتے تھے. فقہ کا جو لفظ ہے نا وہ علم آخرت والے کے لیے ہی بولا کرتے تھے. اسی شخصیت کا مطلب اس تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر کے اور علم آخرت احکام قلوب سے اعراض کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا. یعنی جو اصل چیزیں تھیں یہ اعراض کر کے یہ سب چیز میں پڑھ کر اپنے آپ کو فقیہ مشہور کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا. ہم کو اس دھوکے سے نکلنا ہے. یہ سب اتنا کچھ محنت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو اس دھوکے کو سمجھنا ہے اور صحیح راہ پکڑنا ہے انشاءاللہ. اور اس پر نفس کی طرف سے مدد بھی پائی گئی. نفس بھی جو ہے اس کے لیے مدد کرتا ہے، کیونکہ باطنی علم کو نہایت گہرائی میں حاصل کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. جو علم آخرت ہے نا اس پر بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں بھی سنی 24 بول کر نکل جاؤ، فرق نہیں پڑتا. نماز پر بولو گے تو پھر تم کو نماز میں حاضر بھی رہنا پڑے گا، ہے نا. آخرت کے تعلق سے بولو گے تو تم باہر گناہ نہیں کرتے پھر سکتے، ہے نا. اور اس کے ذریعے حکومت اور قضا نیز مرتبہ اور مال کا حصول مشکل ہے علم آخرت کے ذریعے. تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اچھا قرار دینے کا موقع یوں پایا کہ فقہ کو جو شریعت میں ایک اچھا نام ہے اسے ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا. یہ کلیئر ہو گیا. یاد رکھنا فقہ کا جب نام آئے یعنی دین کی سمجھ سے مراد آئے تو دین کی سمجھ آخرت کی سمجھ ہوتی ہے، نہ کہ مسئلے مسائل کی سمجھ. مسئلے مسائل کو جاننا الگ ہے اور اس میں غور و خوض کر کے اور اس کی جو ہر باریکی کو جاننا اس کو فقہ کہا جاتا ہے. لیکن اصل فقہ وہ نہیں، بلکہ اصل فقہ یہ، کیونکہ وہ بھی دین کی سمجھ سے تھا اس لیے اس کو فقہ کا نام دے دیا گیا، ایوارڈ دے دیا گیا اس کو، ہے نا، اس کو وہ اونچا کرنے کے لیے. لیکن حقیقت میں فقہ آخر میں یہی رہے گا جو علم آخرت ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کل انشاءاللہ علم کے تعلق سے جو لفظ علم ہے نا اس کے تعلق سے جو مغالطہ اور جو دھوکہ پھیلا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں حقیقی علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مغالطوں سے اور غلط فہمیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخرت اور اپنے دوست احباب اور آس پاس کے لوگوں کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو میرے مولا ہمیں تیری طرف بلانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما. میرے مولا آخرت کی محبت عطا فرما. میرے مولا اپنا خوف عطا فرما. میرے مولا ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا. تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تیرے خوف سے لرزنے والا جسم عطا فرما، تیرے خوف میں اور محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرما. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ.
انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کپڑے پہننا اور مسجد میں داخل ہونا مسجد سے نکلنا وضو کرنا اور نمازیں پڑھنا سب سنت کے مطابق ہو، ایسی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔